بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا کہ چاند بھی ساری رات کے مزے لے کر چھپنے والا تھا۔ یثرب کے ایک اعلیٰ کھجور کے باغ میں ایک خوبصورت گھر تھا۔ گھر میں ایک کمرے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام حسین بن سلام توریت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس دن بھی وہ توریت کا وہی حصہ کا مطالعہ کر رہے تھے جس حصے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں عجیب و غریب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک صحیفے میں تو یوں لکھا تھا، ان کے لوگ انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ حسین بن سلام سوچنے لگے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں یثرب میں رہتا ہوں اور وہ جلد اس شہر میں آئیں گے؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کرنے لگا۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرہ کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، خوبصورت چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن، خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لے، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب حسین بن سلام خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہکا لے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگی۔ نمبر 3، ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوری طور پر مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف باسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہتر آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑا مضبوط کڑا ہے، تم اس پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں، اس بات پر سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم طبقات ابن سعد میں ان کی دونوں غزوات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان سے وصیت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے 4 لوگوں سے حاصل کرو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام وہ شخص ہیں جو یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت ہی طاقتور اور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار اور سب سے بڑے امام کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن اسلام کے اس فیصلے نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمان کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دی۔ چنانچہ بنو اوف سمیت یہودی قبائل بنی کینکا، بنی نفیر، بنی کریز اور قرب و جوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ مفسرین کے مطابق سورہ رات کی آخری آیت اور سورہ احقاف کی 10ویں آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔